کہ حضرت انس جنہوں نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. یہ سادگی کے 4 نمونے پیش کیے. کس نے؟ محمد الرسول اللہ کی خدمت کرنے والے، 10 سال تک سیوا کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس نے 10 سال نبی کے سر و پیر دبائے ہوں، نبی کے وضو کے لیے پانی بھر بھر کے لا کے برتن میں دینے والے، 10 سال تک خدمت کرنے والے حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حالت یہ تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آپ سب کی عیادت کے لیے جاتے تھے، سب کی. ارے اس بڑھیا کی عیادت کرنے چلے گئے جو بیمار تھی اور جو کوڑا پھینکا کرتی تھی اور ڈالا کرتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر. اگرچہ بعض محدثین نے اس واقعے کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں ایک بڑی سیرت نگاروں کی تعداد اس واقعے کا ذکر کرتی ہے. اور چلو اس واقعے کو ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ضعیف، لیکن وہ واقعہ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک 12 سال کا یہودی بچہ جو اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی باتیں سننے آتا تھا، جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول اس 12 سال کے بچے کو دیکھنے کے لیے بھی چلے گئے، یہودی بچے کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے. جب اللہ کے نبی اس یہودی بچے کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی سانسیں اکڑ رہی تھیں، ایسے کر رہا تھا، ایسے، یہاں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا اے بچے قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے یہودی بچے، اس وقت تیری جان کنی کا عالم ہے اور تو نے میری اتنی دن خدمت کی ہے، میں تیرے سرہانے پر بیٹھا ہوا ہوں، آج بھی میں تیری ہمدردی میں تیرے پاس آیا ہوا ہوں، کیا اس وقت تو یہ کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کہیں میرے باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ پہلے ہی سے جانتا تھا کہ اس بچے کا دل محمد رسول اللہ سے بہت مانوس ہے. یہ نبی کے پاس جاتا تھا، نبی کی باتیں سنتا تھا، نبی کی سچائی کا اعتراف کرتا تھا، نبی کے واقعات آگے گھر میں بتاتا تھا، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا تھا. باپ نے دیکھا کہ میرے بچے کا دل شروع سے ہی محمد رسول اللہ کی طرف مائل تھا، تو آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل میں کیوں توڑوں؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا سر سے، ہاں بیٹے تم شروع سے ہی نبی کی تعریف کرتے تھے، اگر تمہارا دل محمد رسول اللہ پر مائل ہے تو تم یہ کلمہ پڑھ سکتے ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے. اپنے باپ کے سر کا اشارہ دیکھا تو اس یہودی بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنی لکلانے والی لکنت جو ہوتی ہے آخری وقت میں اس ہکلانے والی زبان سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس یہودی بچے نے جیسے یہ کلمہ پڑھا اور 2-3 لمبی لمبی سانسیں لی کرتے ہوئے اور اسی وقت اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کلمے کو پڑھنے کے بعد 2-3 سانسیں لیتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آخری وقت میں اس بچے کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق دی اور جہنم سے بچا لیا.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نہ چھوٹا دیکھتے تھے نہ بڑا، امیر دیکھتے تھے نہ غریب، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کس دھرم سے اور مذہب سے ہے، آپ اس کی عیادت اور تیمارداری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ سادگی تھی آپ کی. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، حضرت انس کہتے نبی کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ ہر ایک کے جنازے میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے. امیر کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے، غریب کا انتقال ہو پھر بھی جاتے تھے. ارے آپ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے زندگی بھر نبی کو گالی دی، جس نے زندگی بھر نبی کو ستایا، یہاں تک کہ اس نے اللہ کے رسول کی پیاری چہیتی بیوی حضرت عائشہ پر بھی گندی تہمت لگائی، گندی تہمت لگائی. میرے پیارے ساتھیوں، اما عائشہ پر بھی جس نے زنا کی تہمت لگائی. میرے پیارے بھائیوں، جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنی چادر اتار کر دے دیتے ہیں کہ آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، اگر تیرے باپ کی مغفرت میری چادر سے ہو سکتی ہے تو کفن کی جگہ پر اس چادر کو اڑا دے. اس نے کہا جنازے کی نماز پڑھا دو. اللہ کے نبی اس کا جنازہ بھی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 70 مرتبہ بھی اگر تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو میں قبول نہیں کروں گا. تب ہٹ گئے. تو آپ تو اپنے مخالف اور اپنے دشمن کے بھی جنازے میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک جنازہ آ رہا ہے یہودی کا، کسی یہودی کا انتقال ہو گیا، جنازہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی شب یاترا دیکھی، اس کا جنازہ دیکھا تو آپ بیٹھے تھے، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دور چلنے بھی لگتے ہیں. جب جنازہ آگے بڑھ گیا تو صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے؟ ارے مرنے والا تو یہودی تھا، یہودی کو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ جواب کتنا پیارا تھا. فرمایا ہاں، میں یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اس لیے کہ مرنے والا بھی انسان تھا. میں اس کے مذہب کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا، اس کے انتقال پر اس کے ماں باپ کے غم کو دیکھ کر میں کھڑا ہوا، کیونکہ اپنے بیٹے یا باپ کے انتقال کے بعد خاندان والوں کو غم تو ہوتا ہی ہے. تو ہم انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں. یعنی تمہیں افسوس ہے اس کے انتقال پر، ہمیں بھی افسوس ہے. افسوس کرنا کوئی بری چیز نہیں. جنازے میں شرکت کر لیا کرتے تھے کسی کا بھی ہو. اور سادگی کا حال یہ ہے وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، آپ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، گدھے کی سواری کر لیا کرتے تھے. کل تک سائیکل چلانے والے کو اگر موٹر سائیکل مل جائے، پھر موٹر سائیکل ایک دن اگر نہ ہو، کوئی دوست لے جائے اور آپ کو ضرورت پڑ جائے کہیں جانے کی، تو جلدی سائیکل نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ ہٹ، باپ کہہ رہا بیٹے سائیکل سے، ہاں سائیکل سے جاؤں گا. یعنی اب تک موٹر سائیکل چلائی ہے تو اب موٹر سائیکل چلانے والا سائیکل کو جلدی ہاتھ نہیں لگائے گا. 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک کو ہاتھ نہیں لگائے گا. بڑی گاڑی چلا لی تو اب بائک نہیں. تم کتنی ہی اچھی گاڑی پر بیٹھ جاؤ، لیکن جس سواری پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں اس سے افضل تو کوئی سواری نہیں ہو سکتی ہے. آپ ہوائی جہاز پر بھی بیٹھے ہوں، سب سے زیادہ تیز چلنے والی سواری ہوائی جہاز، یہ ایروپلین، لیکن اللہ کے رسول تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر سوار ہو چکے ہیں، براق. ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے، جنت بھی دیکھائے، جہنم بھی دیکھائے، جہنمیوں کا مشاہدہ بھی کرائے، رات میں واپس بھی آ گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی.
ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی ہو آئے, جنت بھی دیکھ آئے, جہنم بھی دیکھ آئے. اتنی پیاری سواری پر بیٹھنے کے بعد جب زمین پر آتے ہیں, مدینے میں آتے ہیں, مکے میں آتے ہیں, مکے میں تشریف لاتے ہیں, میرے بھائیو یقین مانیے جب آپ براق کا سفر کرنے کے بعد, جنت و جہنم دیکھ کر آنے کے بعد, جب آپ اپنی بستی میں آتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو براق پر بیٹھ چکا ہوں, اب میں گدھے کی سواری نہیں کر سکتا, میں اتنی اچھی سواری پر بیٹھ چکا ہوں, میں سواری اب گدھے کی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھنے کے بعد جب اپنی بستی میں آئے تو اس کے باوجود بھی آپ گدھے کی سواری کیا کرتے تھے, گدھے پر بیٹھا کرتے تھے. آپ نے اونٹنی کا سفر بھی کیا ہے, آپ اونٹ پر بھی بیٹھے, گھوڑے پر بھی بیٹھے, لیکن بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی گدھے کی سواری بھی کیا کرتے تھے, گدھے پر بھی بیٹھا کرتے تھے. نبی اکرم کی سمپلٹی کا اور نبی اکرم کی سادگی کا حال یہ تھا کہ آپ گدھے کی سواری کر لیا کرتے. اور چوتھی چیز جو حضرت انس نے بیان کی ہے اللہ کے رسول کی خصوصیت, وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ, کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کا کوئی معمولی غلام بھی اگر دعوت کر دے, آپ کا معمولی غلام بھی اگر کوئی دعوت کر دے تو اللہ کے رسول اپنے غلام کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے, اور غلام کے گھر بھی چلے جایا کرتے تھے, اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی پیالے میں اپنے غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرتے تھے. یہ نبی اکرم کی صفت تھی. اور ایک مرتبہ تو بڑا عجیب معاملہ سامنے آیا, نبی اکرم کی ایک لونڈی خادمہ, نبی اکرم کی ایک خادمہ تھی, بکری کے بچے سے کھیل رہی تھی. اللہ کے رسول نے آواز دی, اس نے سن لیا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں لیکن نہیں آئی. دوبارہ آواز دی, وہ نہیں آئی. تیسری بار آواز دی, آواز تو سن لی لیکن نہیں آئی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دیکھو تو کہاں چلی گئی. انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا وہ تو باہر ہی بیٹھی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول نے تجھے 3 مرتبہ آواز دی, کیا تو نے سنا نہیں؟ وہ بولی سنا تھا. پھر بھی نہیں آئی, کچھ نہیں بولی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو 3 مرتبہ آپ کی آواز سنی پھر بھی نہیں آئی, چلیے سزا دیجیے اس کو. اللہ کے رسول باہر آئے, کیا کر رہی ہو؟ بکری کے بچے کو ایسے ہوتی ہے لڑکیوں بچوں کی عادت, خادمہ تھی. کہا میں نے تجھے آواز دی, تو نے سنا؟ وہ کہہ سکتی تھی کہ نہیں سنا, جھوٹ بول سکتی تھی, لیکن نوکرانیاں بھی خادمائیں بھی اتنی سچی تھیں, نہیں سنا ہے میں نے. دوسری آواز کا وہ بھی سنی ہے, تیسری آواز کا وہ بھی سنی. کا پھر بھی تو نہیں آئی؟ جی نہیں. کیوں؟ میں کھیل رہی تھی بچے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کان میں مسواک رکھے ہوئے تھے. آپ کے کان میں اکثر مسواک ہوا کرتی تھی, اور سارے صحابہ اکثر ایسا کرتے تھے. نماز کا وقت ہوا, کان سے مسواک نکالی, وضو بنایا اور نماز پڑھنے چلے گئے. پھر کان میں لگا لی. اللہ کے رسول کے کان میں مسواک تھی. نبی اکرم نے اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ مسواک کان سے نکالی, ذرا میری آواز سننے کے بعد بھی نہیں آئی؟ کہا نہیں. اس نے اللہ کے رسول نے وہ مسواک اٹھائی, اور اٹھاتے ہی آپ نے تان لیا, اور ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے, ایسے کر کے اس کی پیٹھ پر مارنے والے تھے. اللہ کے نبی کی مسواک اوپر جاتی ہے, ہاتھ نیچے آتا ہے اوپر, اور اس خادمہ اس لونڈی کی پیٹھ کے درمیان بیچ میں پہنچتی ہے. آپ کا ہاتھ بیچ میں پہنچتا ہے. آپ نے مسواک کو روک لی اور اپنی لونڈی کو مسواک نہیں مارا, روک لیا, اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ بغیر اس لونڈی کو مارے ہوئے اپنے گھر کے حجرے میں چلے جاتے ہیں, عائشہ کے حجرے میں. حضرت عائشہ آتی ہیں, اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے, آپ تو مارنے گئے تھے. 3 بار اس نے
آپ کی آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی، آپ کو تو سزا دینا تھا، آپ تو مسواک سے مارنے والے تھے، تابڑ توڑ کئی مسواک مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ خیال رکھیں، لیکن آپ نے تو ایک بھی مسواک نہیں ماری، مارنے ہی والے تھے کہ روک لیا اور رونے بھی لگے، کہنے لگے عائشہ میں چاہتا تھا کہ اس کو ایک دو مسواک ماروں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو مسواک اٹھایا اور مارنے والا ہوا، اپنے نوکروں پر حکم چلانے والوں، اپنے ڈرائیوروں کو گالیاں سنانے والوں، اپنے نیچے کام کرنے والوں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی یہ مثال، یہ واقعہ تمہارے لیے عبرت پیدا کرے گا تمہاری زندگی میں۔ عائشہ جیسے ہی میں نے مسواک اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، میرے دل میں یہ خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ایک مسواک مار دیں گے، آپ کی ایک مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، آپ کی یہ سزا اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کی 3 بار آواز سنی اور نہ آئی، یہ غلطی کی ہے اس نے، لیکن آپ اس غلطی کی جو سزا دے رہے ہیں اس کو، آپ کی دی ہوئی سزا اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر میں نے ایک مسواک اس کو مار دی اور یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ ہو گئی تو قیامت کے دن وہ لڑکی، وہ خادمہ، وہ لونڈی میرے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی، اللہ کی عدالت میں میرے اوپر کیس کر دے گی، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ عائشہ مجھے اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا، کہیں میرا ایک مسواک کا مار دینا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے میں نے اس کو نہیں مارا، میں چلا آیا، میں نے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیا، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس واقعے کی روشنی میں اپنے ڈرائیوروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے نوکروں سے سخت لہجے میں بات کرنے والوں، اپنے پارٹنروں سے غصے میں اور سخت لہجے میں گالی گلوچ میں بات کرنے والوں، اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی تو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری رہنمائی کر رہی ہے، سادگی بھی دکھا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔